أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الغضب الجبار ومن شر الكفار حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم عطشهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم بالعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا ولعن عبد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زاد وعلى مروان إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وهم وسينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. أما بعد فقد حق تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحسنه في إمام مبين. گزارش ہے کہ متوسل الحمد متوسل شہید کی خلاف فرما کر مرحوم آغا روحی ابن سجاد حسین طاہر حسین ابن زہیر حسین باب الحوائج پر بلند تر عصمت باب الحوائج مولا علی اصغر پر بلند تر
نبی اکبر پر بلند کر صلوات اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور معصومین علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے ایک آواز بلند اور صلوات کوشش کروں گا کہ بات پہنچا دیتا ہوں. تمام تعریف اس پروردگار کی ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے. تمام تعریف اس پروردگار کی ہیں جو زمین کا فرش بچھانے والا ہے، آسمان کا شامیانہ لگانے والا ہے. تمام تعریف اس پروردگار کی ہیں کہ جس نے مہتاب و آفتاب کے فتیلے روشن کری. تمام تعریف اس پروردگار کی ہیں کہ جس نے ہواؤں میں شور پیدا کیا، دریاؤں میں شور پیدا کیا. تمام تعریف اس پروردگار کی ہیں کہ جس نے پھولوں میں مہک رکھی، چڑیاؤں میں چہک رکھی. تمام تعریف اس پروردگار کی ہیں کہ جس نے اس خوبصورت سی کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات میں خلق کرنے کے بعد ہمیں اس میں خلق کر کے اشرف المخلوقات بنایا. عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں ہر شے خلق ہوئی ہے، مگر اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا. کون سے انسان؟ صرف وہ انسان اشرف المخلوقات ہیں جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام. سلوات پڑھے محمد والا فرش عزا، یہ فرش امام حسین، یہ عبادت گاہ، یہ فرش عزا ہے کہ جس فرش عزا پر انسان نیت اور خلوص کے ساتھ آئے. اس فرش عزا سے عزت بھی ملتی ہے، اس فرش عزا سے دولت بھی ملتی ہے، اس فرش عزا سے اولاد بھی ملتی ہے، اس فرش عزا سے مقدر بھی سنورتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ جتنی معرفت اس فرش عزا کی ہوتی جائے گی اتنا ہی اس فرش عزا سے جڑتا جائے گا. اس کی معرفت کے لیے ایک جملہ، ایک تحریر ہے، اور شاید کے بعد پہنچے خصائص الحسینیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ اس فرش عزا کو سمجھیے کہ فرش عزا ہے کیا، اس فرش عزا کی بلندی کیا ہے. اس فرش عزا کو کسی اور فرش سے نہ ملائیے گا. یہ فرش عزا سیمیناروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ سیمینار اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے. جہاں فرش عزا امام حسین سے منسوب ہوا وہ عبادت گاہ بن جاتا ہے، وہ عبادت گاہ بن جاتا ہے. یعنی یہاں پہ بیٹھ کے سانس لوگے تو عبادت کہلائے گا، زبان ہلاؤ گے تو عبادت کہلائے گا، ہاتھ ہلاؤ گے تو عبادت کہلائے گا. یعنی یہاں پر ہر لمحہ بیٹھنا عبادت ہی عبادت ہے. یہاں سے ہٹ کے آپ جتنی دیر رہیں گے ہو سکتا ہے گناہ صادر ہو جائے، مگر واحد ہے فرش عزا کہ جہاں پر انسان سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پڑھنے والا فضائل پڑھتا ہے، سننے والا علی کا ذکر سنتا ہے. سننے کا بھی ثواب، پڑھنے کا بھی ثواب. یعنی اس فرش عزا کو جانیے. خصائص الحسینیہ میں شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ جب فرش عزا بچھتا ہے تو جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، جہاں ہم لوگ آئے ہیں، جتنے مومنین بیٹھے، صرف آپ لوگ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اللہ سے اجازت لے کر ملائکہ بھی آتے ہیں. اللہ سے اجازت لے کر ملائکہ بھی آتے ہیں اس فرش عزا پر. اب جو ملائکہ اس فرش عزا پر آتے ہیں اور یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر مجلس سن کر، فضائل علی سن کر، مصائب حسین سن کر جب اس فرش عزا سے واپس آسمان پہ جاتے ہیں تو آسمان کی جو ملائکہ جنہیں اجازت نہیں مل پاتی ہے، جب یہ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو. انسان کی بات نہیں ہے سرکار، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. ایک گروہ آیا ہے، ایک گروہ آسمان پہ ہے. آنے والے گروہ جب مجلس ختم ہو گئی اور واپس آسمان پہ گیا تو دوسرے گروہ نے کیا پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو. یہ آنے والے جو واپس گئے تھے تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا،
جیسے مان لیا آپ ہمارے دوست، ہم آپ کے دوست، آپ سے ہم سے پوچھے کہ مولانا کہاں سے آ رہے ہیں، تو ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی اس سے پہلے نہیں پوچھ لیتے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یہی وجہ تھی کہ ان فرشتوں نے جب پوچھا کہ یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، انہوں نے بھی سوال رکھا کہ یہ بتاؤ آج سے پہلے تمہارے ساتھ رہنا، تمہارے ساتھ عبادت کرنا، تمہارے ساتھ قیام میں رہنا، تمہارے ساتھ سجدہ کرنا، مگر آج تک ہم کہیں بھی گئے تم نے کبھی نہیں پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، سجدہ اتنی دیر کیوں، رکوع اتنی دیر کیوں، قیام اتنی دیر کیوں؟ وہ کہتے کہ سنو، آج سے پہلے جتنی دیر تم ہمارے ساتھ رہے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر آج پڑ رہا ہے۔ کہنے لگے وجہ کیا؟ کہ وجہ یہ ہے جیسے خوشبو تم میں بھی ہے ہم میں ابھی تک نہیں ہے، جیسی خوشبو تم میں بھی ہے ہم میں ایسی نہیں ہے۔ فرمایا سنو، مجلس حسین روح زمین پہ ہو رہی تھی، ہم نے اللہ سے اجازت لی اور ہم فرش پر آ گئے، ہم فرش پہ آ گئے۔ تب فرش پہ آئے کہاں؟ ہم فرش پہ آئے اور صرف فرش پہ آ کے آسمان پہ واپس نہیں آئے بلکہ اپنے پروں کو فرش اعلیٰ سے مس کیا۔ تھوڑا بولا سرکار، اپنے پروں کو فرش اعلیٰ سے مس کیا۔ کب فرش اعلیٰ سے مس کیا؟ کب پھر پرواز کر گئے کہ یہ اسی کی دین ہے جو خوشبو ہم میں ہے، یعنی یہ اسی کی دین ہے جو ہم میں خوشبو ہے۔ فوراً اللہ سے مخاطب ہوئے، پروردگار اجازت ہے کہ ہم بھی چلے جائیں، اجازت ہے ہم بھی چلے جائیں۔ دوسرے فرشتے نے فوراً کہا کہ جہاں مجلس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ توجہ رکھیے گا، جو مجلس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کہ فرشادہ تو بچھا ہوگا، کہ بچھا نہیں ہے، اٹھایا سمیٹ کے رکھ دیا۔ کہ پروردگار پھر بھی اجازت دے کہ جہاں فرشادہ بچھا تھا ہم جا سکے، پروردگار اجازت دے کہ جہاں فرشادہ بچھا تھا ہم واپس جا سکے۔ اللہ اجازت دیتا ہے، ملائکہ فرشادہ پہ آتے ہیں، اس زمین پہ جہاں فرشادہ بچھا ہوتا ہے، آگے کرتے کیا ہے کہ جہاں فرشادہ بچھا ہوتا ہے وہاں آنے کے بعد اپنے پروں کو اس خان سے مس اس خان سے مس کرتے ہیں۔ کہ مس کرتے کہ ہم مس کرنے کے بعد واپس پرواز کرتے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پرواز خودروز کی طرح لینے آئے تھے یعنی کی طرح خوشبو پڑھے نا خوشبو دیتا ہے، یہ فرش اعلیٰ عزت دیتا ہے، یہ فرش اعلیٰ بلندی دیتا ہے، یہ فرش اعلیٰ وقار بڑھاتا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ یہ فرش اعلیٰ عزت دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی جیسے کوئی بھی انسان مائک پہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ مومنین سے گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ پہ آ جائیں، مومنین سے گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ پہ آ جائیں، یا جملہ بدل کے کہوں عزت والوں سے گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ پہ آ جائے، فرش اعلیٰ پہ آ جائے، فرش اعلیٰ پہ آنے کو پھر جملہ کہنے دیجئے، جو فرش اعلیٰ پہ آیا وہ عزت والا، جو فرش اعلیٰ سے دور رہا وہ ذلت والا، وہ عزت والا۔ اور اس کی بات کی دلیل میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اب مجھے بتائیے کیا کوئی اللہ ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، کیا کوئی اللہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ بن سکتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ کوئی نہیں بن سکتا۔ ہاں کسی نے بننے کی کوشش تو کی، کسی نے تو بننے کی کوشش کری۔ تاریخ نے نام پہ لکھے فرعون، نمرود، شداد، نمرود، شداد، یہ تینوں خدا بنے، یہ تینوں خدا بنے۔
किसी को भी पकड़ के आप पूछिए कि ये खुदा बने क्या मानते हो, कहेगा इन पे भी लानत, इनके बनाने वालों जो अहलियत ना रखे अगर कोई बना दे, अहलियत ना रखता हो अगर कोई बना दे या बन जाए उस पे भी लानत, उस पे भी लानत, बनाने वाले पे भी लानत, उस पे भी लानत, बनाने वाले इस बात का तो झगड़ा है ना उम्र में खिलाफत की नहीं रखते मगर अली के मुकाबले आए इन पे भी लानत। दुश्मन ज़हरा लानत, जो अहलियत ना रखता हो, भाई ने नारा लगाया, जो अहलियत ना रखता हो। अब मुझे बताइए, और उधर कबीले में था, इधर आया, और उधर था, जब इधर आया अलैहिस्सलाम बना। वजह क्या थी? का वजह ये थी कि हुर ने एहतराम सैयदा किया, हुर ने यही तो कहा था, आका हुसैन मैं आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता, आका हुसैन मैं आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता, आपकी माँ का बड़ा एहतराम करता हूँ। अरे अब भी नहीं समझे, जो एहतराम करे वो अलैहिस्सलाम, जो बद एहतरामी करे एहतराम करता जाएगा वो अलैहिस्सलाम बनता जाएगा। आप मुतवज्जे, मैं आयत में आ गया सरकार, बस इसलिए यही देर लेनी थी आपकी। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में सूरह यासीन में, हमने हर शय को इमाम मुबीन में रखा, यानी कायनात का इल्म, कायनात की हर शय का इल्म किसमें? इमाम मुबीन में। चाहे चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे ज़बान रखने वाले हो, चाहे ना रखने वाले हो, हर शय का इल्म किसमें होगा? इमाम मुबीन में। इमाम मुबीन को कम से कम इतना होना चाहिए है कि अल्लाह खुद कहता नजर आए, ऐ मोहम्मद इनसे कह दो कि अली की मिसाल सूरह कुल की मानिंद है। ऐ मोहम्मद इनसे कह दो अली की मिसाल सूरह कुल के मानिंद है। भाई सूरह कुल पढ़िए, कुरान में 114 सूरह है, 113 सूरह ऐसे हैं जिसमें अल्लाह का भी जिक्र है, बंदे का भी जिक्र है, अल्लाह का भी जिक्र, बंदे का भी जिक्र। वाहिद है सूरह कुल हु अल्लाह, सूरह तौहीद जिसमें सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, जिसमें सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह ने यही तो कहा था, या अली आपकी मिसाल सूरह कुल के मानिंद है। अरे अली को देखो, आंखें अल्लाह, चेहरा सलमान पढ़े ना मोहम्मद परवरदिगार, ला पता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, नारा हैदरी या नारे सलावत। यानी हर शय का इल्म इमाम मुबीन में, हर शय का इल्म इमाम मुबीन में। तो यानी इमाम मुबीन ऐसा होगा जिसके पास कायनात का इल्म होगा,
کائنات کا علم ہوگا. یہی وجہ تھی کہ سامنے والے کے پاس تخت بھی تھا, تاج بھی تھی, دولت بھی تھا, سب کچھ تھا, مگر بغض و حسد اس سے تھا جس کے پاس سوکھی روٹی تھی. جس کے پاس سوکھی ہوئی روٹیاں تھی. اور امام مبین ایسا جو منبر پہ دعویٰ کرے جو پوچھنا ہو پوچھ لو, ایک منزل تک لانا ہے, یعنی جس کے پاس ہر شے کا علم ہو. اور یہی وجہ تھی کہ علی نے ہمیشہ منبر سے فرمایا جو پوچھنا ہو پوچھ لو, جو پوچھنا ہو پوچھ لو. میرا مولا کائنات جب اس منبر پہ بیٹھے ہوئے مجمع کو دیکھتے ہوئے خطبہ تمام کر کے ایک مرتبہ اشارہ کرتا ہے. ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا, حسد رکھنے والے تو کافی تھے, اشارہ کرنا تھا کہ ایک بندہ اٹھا, یا علی کیا کیا, یا علی کیا کیا, یا علی کیا کیا. علی نے فرمایا رزق تقسیم کیا. علی نے فرمایا رزق تقسیم کیا. پھر دوسرا دن آیا, پھر خطبہ دیا, پھر علی نے اشارہ کیا. بندے نے پھر پوچھا یا علی کیا کیا, علی نے کہا رزق تقسیم کیا. تیسرا دن آیا, آنے کے بعد پھر اشارہ کیا, کہنے لگا یا علی کیا کیا, رزق تقسیم کیا. یا علی کیا کیا, رزق تقسیم کیا. کہ یا علی سب کو, یا علی سب کو رزق دے دیا, سب کو کھانا دے دیا. کہا ہاں سب کو, تب پوری کائنات کو, پوری کائنات کو, پوری کائنات کو. آپ سمجھے نہیں سرکار رزق کون دے رہا ہے. اور رزق کے لیے پہلے ایک ماجرا سناتا ہوں کہ جناب سلیمان نے کہا پروردگار اجازت ہے کہ میں تیری مخلوق کی ایک دن دعوت کر دوں, ایک دن ایک موقع دے دے. اللہ نے کہا دیکھو جناب سلیمان تمہارے پاس حکومت ہے, بے شک ہماری دی ہوئی ہے, مگر تم ہماری مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو. پروردگار ایک موقع, ایک چانس دے دے کہ میں تیری مخلوق کی دعوت کر دوں. اللہ نے کہا چلو تم اتنی ضد کر رہے ہو, ہم تمہاری ضد پہ قبول کرتے ہیں. ایسا کرو, بتاؤ کیا کرنا ہے. فرمایا پروردگار کیونکہ جگہ تالاب کے پاس ہو, نہر کے پاس ہو تو کھانا بنانے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. کہ کھانا بننے کے لیے اللہ نے سارے انتظام کروائے, دیگ آئی, لکڑیاں آئی, اور جن اور فرشتے آ گئے کھانا بنانے کے لیے. جناب سلیمان کھڑے ہوئے تھے, کھانا بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے, سارا کھانا بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک مچھلی نکلی اور فرمایا یا نبی کھانا بنا. کھانا بنا, اے سلیمان نبی کھانا بنا, مجھے بھوک لگی ہے. فرمایا ابھی صبر کرو, ابھی صبر کرو. مچھلی واپس پانی میں, پھر تھوڑی دیر بعد نکلی, نکلنے کے بعد کھانا بنا, 2 منٹ اور رک جاؤ بس تیار ہے کھانا. تب تھوڑی دیر بعد واپس آئی کہ یا نبی اللہ کوئی کھانا, اب بھوک زیادہ لگ رہی ہے. فرمایا نبی نے کیسے کھانا دے کے اس کا منہ بند کرو, کھانا دے کر اس کا منہ بند کرو. لیجئے نبی کے حکم پر مچھلی کو کھانا دیا گیا. اب مچھلی کو کھانا دینا تھا, مچھلی کے آگے رکھا, 1 دیگ, 2 دیگ, 3 دیگ, وہ کھانا کھائے جا رہی ہے, کھائے جا رہی ہے, کھائے جا رہی ہے, کھائے جا رہی ہے. جناب سلیمان پریشان ہو گئے, پسینہ اترنے لگا کہ پوری مخلوق کے لیے بنایا, آدھا یہ کھا گئی, آدھا یہ کھا گئی. کھانے کے بعد رکی نہیں, کہہ رہی یا نبی اللہ اور, یا نبی اللہ اور. سلیمان کہہ رہے اور کھلاؤ, اور کھلاؤ, اور کھلاؤ. یہ مچھلی پورا کھانا اکیلے کھا گئی. جو پوری کائنات کے لیے بنا تھا یہ مچھلی اکیلے کھا گئی. اس کے بعد کہتی ہے اور, اس کے بعد کہا اور, کہا اب کیا کھلاؤں, اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, سارا کھانا تو کھا گئی. فرمایا بس اتنے میں پریشان, سلیمان اتنے میں پریشان, اے نہ جانے اس سے زیادہ علی کی دنیا
علی خطبہ دیتے ہوئے اشارہ کر رہے، بندے نے کہا فوراً یا علی سب کو، کہا سب کو، یا علی سب کو، ہاں سب کو، یا علی کیا سب کو دے دیا؟ ہاں ہاں دے دیا، اور تیرے جیب میں جو شیشی ہے اس میں جو چوٹی ہے کھول کے دیکھ، اس کا رزق اس تک پہنچ گیا، اس کا رزق اس تک پہنچ گیا۔ یعنی کون راضی؟ کون؟ علی۔ عزت دینے والا کون؟ علی۔ کون علی؟ جو عزتیں دے، جو رزق دے، جو کامیابی دے، جو ان کے در سے جڑتا چلا جائے گا کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے ماننے والے کو رسوا نہیں ہونے دیا، رسوا نہیں ہونے دیا۔ مثلا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو علی نے ایک شعر سنایا، ایک شعر، وجہ سنیے، شعر سنایا اور فرمایا کہ دیکھو جب بھی تم کو کوئی مصیبت آئے، پہاڑ سے وزنی بھی ہو، تم اس شعر کو پڑھنا وہ آسان ہو جائے گی۔ وہ سو رہے، خواب میں علی نے شعر سنایا، فوراً یہ شعر یاد ہے، مصرع زورے شعر شبد آپ سے پداریے دل، زورے شعر شبد آپ سے پداریے دل، شعر کا دل پانی ہو جاتا ہے تب، اٹھا دوسرا مصرع بھول گیا، اٹھا دوسرا مصرع بھول گیا، وجہ سنیے گا، دوسرا مصرع بھول گیا، اب یہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد شعر دہرانے لگا، زورے شعر شبد آپ سے پداریے دل۔ اور جب صبح ہونے کے بعد تمیزیں آئیں کہ سرکار کھانا، کھانا وانا بعد میں، پہلے ہمیں مصرع بتاؤ، دوسرا کیا تھا؟ دوسرا مصرع، اگر سو کے ابھی تم اٹھے ہو، بتایا تمہیں کسی نے ہے، پوچھ ہم سے رہے ہو، نہیں کھانا۔ تھوڑی دیر میں وزیر آ گیا، سرکار دربار سج چکا ہے، آئیے۔ فوراً غصے میں کہتے کہ سنو، ہمیں دربار سے مطلب نہیں، علی نے مجھے ایک شعر سنایا تھا اور اس کا میں ایک مصرع بھول گیا، ایک یاد ہے، زورے شعر شبد آپ سے بتا دیے دن کہ جو اس مصرع کو، دوسرے مصرع کو مجھے بتا دے گا، میں جو وہ کہے گا میں اسے دوں گا، جو کہے گا، توجہ سرکار، جو وہ کہے گا اسے میں دوں گا۔ اعلان کر دیا کہ ایک شعر تھا، ایک مصرع بھول گیا، جو سنائے گا دوسرا، جو کہے گا اسے وہ ملے گا، بلکہ اعلان بڑھایا کہ یمن کی آدھی سلطنت دوں گا، یمن کی آدھی سلطنت دوں گا۔ مصرع زورے شعر شبد آپ سے پداریے دل، اسی یمن میں جہاں اتنے لوگ رہتے تھے، میں ایک علی کا چاہنے والا بھی رہتا تھا، اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، علی کا چاہنے والا رہتا تھا اور وہ لوگوں سے مانگتا تھا مجھے کچھ کھانے کو دو، مجھے کچھ کھانے کو دو، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ جب کوئی اسے دیتا تھا تو ایک کہہ کے واپس کر دیتا تھا، تم سے نہیں چاہیے، علی سے چاہیے۔ تم سے نہیں چاہیے ہے، علی سے چاہیے، تم سے نہیں چاہیے ہے، علی سے چاہیے۔ یہ کہتا ہوا نکل گیا یمن سے تھوڑا باہر، اس نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ایک پیڑ کے پاس ہے، اس نے آواز دی فلاں ابن فلاں قریب آؤ۔ یہ قریب پہنچا، دعا سلام ہوئی، کہ سرکار آپ کون؟ آپ ہمارا نام جانتے ہیں؟ سامنے والے نے فوراً کہا کہ پوری زندگی کہتا رہا تم سے نہیں چاہیے، علی سے چاہیے، علی سے چاہیے، آج پہچان نہیں رہا۔ کہ یا علی آپ، یہ سنتے ہی فوراً قدموں میں گرا، رخسار علی کے قدموں پہ رکھے، بوسا دے کے اٹھا، توجہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتا یا علی پوری زندگی کہتا رہا تم سے نہیں چاہیے، علی سے چاہیے ہے، یا علی اب آج آپ مل گئے ہیں، یہ غریب کا کاسا ہے، کچھ عطا کر دو۔ کاش کے بعد پہنچے
اور اسے اپنے دامن سے باندھ لیجئے گا کہ یا علی کچھ عطا کر دو، یا علی کچھ عطا کر دو۔ فوراً علی نے کہا کیا چاہیے ہے؟ کہ یا علی اگر میں مانگوں گا اپنی اوقات کے اعتبار سے، یا علی میں مانگوں گا اس کا سے میں اپنی اوقات کے مطابق، یا علی آپ اپنی مرضی سے عطا کر دو، آپ اپنی مرضی سے عطا کر دو، جو آپ بہتر سمجھتے ہو وہ عطا کر دو۔ اب پریشان نہ ہوئیے گا، کبھی اہل بیت کے در پہ دعا مانگیے تو یہ کہہ کے مانگیے کہ مولا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ لکھ دو۔ آپ جو مانگیں گے اپنے مطابق مانگیں گے، اور یہ کہہ کے مانگیں کہ مولا جو آپ میرے حق میں بہتر سمجھتے ہو وہ عطا کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہو آپ کو نقصان دہ ہو، مگر یہ کہہ کے مانگو گے تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ فوراً کاسا لے کے کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی کچھ عطا کر دو۔ فرمایا سنو، تمہیں ہیرے جواہرات دے دو؟ یا علی جو مرضی۔ اچھا یمن کی سلطنت لوگے؟ یا علی جو آپ عطا کر دو۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ دربار میں۔ دربار میں فقیر آدمی دیکھے گا بتا دے گا، فوراً داخل کا ہونے دے گا، توجہ رکھیے گا، داخل کا ہونے دے گا۔ علی نے پوری بچنے کی توجہ، کاش میں جملہ پہنچا لے جا سکوں کہ علی نے کہا کہ جاؤ دربار میں، دربار میں کہہ رہا مولا میں فقیر، میری حالت دیکھیے، دربار میں گھسنے دے گا؟ فرمایا جب تو دربار میں جائے گا نا، دربار میں جائے گا تو جو بادشاہ ہے اگر ننگے پیر تیرے پاس نہ آئے تو مجھے علی نہ کہنا، ننگے پیر تیرے پاس نہ آئے تو مجھے علی نہ کہنا۔ علی مطلب کہ دیکھ میں نے اسے ایک شعر دیا تھا، اس کا ایک مصرع اسے یاد رکھا اور ایک تیری وجہ سے بھلا دیا۔ تیری وجہ سے علی اپنے چاہنے والوں کا خیال، تیری وجہ سے میں نے اسے ایک مصرع بھلا دیا ہے۔ کہ جا دربار میں اور جانے کے بعد یہ مصرع اسے بتا دینا، توجہ رکھیے گا۔ اب اسے مصرع مولا نے بتایا، یہ آیا۔ آنے کے بعد دربار جو تھا اس نے دیکھا فقیر یہ کیا کام ہے؟ بادشاہ سے ملنا، بادشاہ سے ملنا، جاؤ یار کام کرو اپنا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، کام کرو اپنا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ اگر بادشاہ سے مجھے نہ ملوایا تو کل تیری گردن سلامت نہیں ہوگی، کل تیری گردن سلامت نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب تب بادشاہ کو جو مصرع یاد ہے اور دوسرا بھول گیا وہ مجھے یاد ہے، وہ مجھے یاد ہے۔ اب یہ دوڑتا ہوا گیا کہ بادشاہ فقیر کچھ دو، دفع کرو، ارے فقیر کچھ دو، بھیجو آگے۔ کہنے فقیر کہہ تو رہے جو چاہیے اسے دے دو۔ کہنے لگا کہ بادشاہ وہ لینے نہیں آیا، وہ بتانے آیا ہے، جو مصرع تو بھولا ہے اسے یاد ہے، جو بھولا ہے اسے یاد ہے۔ وہ بادشاہ نہ تخت دیکھا، نہ تاج دیکھا، نہ لباس دیکھا، ننگے پیر بھاگتا ہوا آیا، ننگے پیر بھاگتا ہوا آیا۔ علی نے کہا تھا نا مجھے اپنا امام نہ کہنا، مجھے علی نہ کہنا۔ آیا فوراً آیا، آنا تھا کہ یہ بتا تو کہہ رہا ہے تجھے مصرع یاد ہے، توجہ، تو کہہ رہا ہے تجھے مصرع یاد ہے، کہاں مصرع یاد ہے؟ کہنے لگا تجھے کیسے یاد ہے؟ فرماتا ہے فقیر کہ بس اتنا جان لے جس نے تجھے سوتے ہوئے بتایا اس نے مجھے جانا، جس نے تجھے سوتے ہوئے بتایا اس نے مجھے جاگتے ہوئے بتایا۔ کہ مصرع بتا؟ فقیر نے فوراً کہا پہلے تو سنا، پہلے تو سنا۔ بادشاہ نے مصرع پڑھا، سورہ شعر شبت آپ سے بتا رہی ہے دل،
کی مدد یعنی علی کبھی اپنے چاہنے والوں کو رسوا نہیں کرتے، ذلیل نہیں ہونے دیتے، اور جو علی کے عشق میں ڈوب جاتا ہے نا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، نہ وہ دربار دیکھتا ہے نہ محل دیکھتا ہے۔ آخری بات ہوگی، رحمت تمام ہو جائے گی، نہ دربار دیکھتا ہے نہ محل دیکھتا ہے۔ فقیر شام دربار سجایا اور ایک علی کے چاہنے والے کو عبداللہ ابن حفیظ کو پکڑا، لے کے آیا، توجہ لے کے آیا، آنے کے بعد کہتا ہے عبداللہ ابن حفیظ کیا کبھی تو نے قرآن دیکھا ہے؟ کیا کبھی تو نے قرآن دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا ہے، ایک بار، نہ جانے کتنی بار علی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، نہ جانے کتنی بار علی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ توجہ ہے نا، عبداللہ ابن حفیظ نہ جانے کتنی بار علی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہہ رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن حفیظ ہے کون؟ مولا کے شیعہ، مولا کے چاہنے والے، ان کی جنگ میں دونوں آگے چلی گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کون سی آیت؟ کہا اللہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی سے نعمت لے لیتے ہیں یا تو اس سے زیادہ دیتے ہیں یا اس کے برابر دیتے ہیں۔ یا علی مدد، یا تو ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں یا اس کے برابر دیتے ہیں، یا تو اس سے زیادہ دیتے ہیں یا اس کے برابر دیتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری آنکھیں لے لی، تمہیں کیا دیا؟ توجہ میرے سرکار، کوئی خاموش رہا تو افسوس ہوگا۔ کہ اللہ نے تمہاری آنکھیں لے لی، تمہیں کیا دیا؟ تمہیں کیا دیا؟ تمہیں کیا دیا؟ فوراً کہتا ہے اس سے بڑی نعمت کیا دیکھا کہ تجھ جیسا منوسا ہے، دیکھ لے۔ یہ ہے علی کے چاہنے والے، کیوں ہر شے اور انہی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، عزتیں انہی کی وجہ سے، بلندیاں انہی کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا یہ کائنات میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ ان کا نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہ تو اللہ کے برابر ہو سکتا ہے نہ کوئی اہل بیت کے برابر ہو سکتا ہے، کوئی کسی کے برابر ہو نہیں سکتا، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، دنیا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ بس ایک شعر یاد آ گیا، پہنچا کے رب سے مسائل کر دوں گا کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ نے بنایا ہے حسین کو، اللہ نے بنایا ہے حسین کو۔ کیسے بنایا ہے؟ کہ اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کے ناز رسالت اٹھاتی ہے، ایسا بنایا ہے کہ جب رسول سجدے میں ہوں تو یہ نماز سے کھیلتا نظر آتا ہے، ایسا بنایا ہے کہ رسول کے گوشت پہ نظر آتا ہے، ایسا بنایا کہ رسول کی زلفیں پکڑ کے جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے، ایسا بنایا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بنا۔ کیوں کہ جو مصیبتیں اسلام پہنچانے کے لیے اسی فرش ایسا فرش
जिस फर्श अज़ाब पर हम और आप देर में आते हैं, मगर 3 बीवियां सबसे तीन बीवियां सबसे पहले आती हैं। 3 बीवियां हैं कौन? एक जनाब ज़हरा, एक जनाब ज़ैनब, एक जनाब सकीना। मेरा पढ़ना आसान, आपको सुनना आसान। मगर कभी बिस्तर पे लेट के सोचते हैं 3 बीवियां आती तो है, मगर किस हालत में आती हैं? 3 बीवियां फर्श अज़ाब पे आती हैं, इस हालत में आती हैं कि 3 बीवियां इस हालत में आती हैं। सबसे बड़ी बीवी के पहलू पे हाथ होता है, दूसरी बीवी के सर पे हाथ होता है, तीसरी बीवी के रुखसार पे हाथ होता है। तभी गौर करो कि ये 3 बीवियां इस हालत में आती क्यों है? तो सबसे बड़ी बीवी का पहलू पे हाथ इसलिए होता है कि बादे कत्ले शहादत रसूल खुदा मुसलमान नबी के दरवाजे पे आए और अकेले नहीं आए, हाथ में लकड़ियां। एक फौज दरवाजे पे आके कहते सैयदा बाहर निकलो, अली को घर से बाहर निकालो वरना हम आग लगा देंगे। अरे सिर्फ कहा नहीं बल्कि दरवाजे को जलाया, जलता हुआ दरवाजा सैयदा ने गिराया। दरवाजा गिरना था कि मलून ने सिर्फ गिरे हुए दरवाजे पे रहम नहीं किया बल्कि लात मारते हुए गुजरे। आवाज सैयदा आई, फिजा मेरी फसली हटो, फिजा मेरी पसलियां टूट गई। दूसरी बीवी जनाब ज़ैनब सर पे हाथ रखे आती है। क्यों आती है? कि हुसैन की शहादत के बाद करबला में एक आवाज गूंजी, खैमे हुसैनी में आग लगा दो, असबाब हुसैनी को लूट लो, असबाब हुसैनी को लूट लो। एक मर्तबा शिब्र ज़ैनब के करीब आया, जहां ज़ैनब की चादर छीन ले, ज़ैनब ने चादर को कस के पकड़ा, शिब्र ने नेज़ा लिया, ज़ैनब के सर का निशाना, ज़ैनब के सर का निशाना लिया। अरे चादर तो नेज़े में आई, नेज़े की अभी ज़ैनब के सर में लगी, खून जा रहे हैं, खून जारी हुआ। सर पे हाथ रखा, आवाज दिया अब्बास, अब्बास। तीसरी बीवी जनाब सकीना, मैं कहता हूँ रोने में कोताही ना किया करो। क्यों रोने में कोताही ना किया करो? एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि वो इमाम हुसैन को देख रहा है। जैसे इमाम हुसैन को देखा ना, उसने दौड़ता हुआ गया कि जाके मौला के जिस्म का बोसा ले लूं, मौला के जिस्म का बोसा ले लूं। उसने मौला का तवाफ किया, मौला का तवाफ किया। सुनोगे क्यों तवाफ किया? वो चाहता था कि मैं इमाम का बोसा ले लूं, मगर इमाम के पूरे जिस्म में कहीं इतनी सी भी जगह नहीं थी कि वो बोसा ले लेता, बल्कि जख्म पे उसकी रात खुली। पूरे दिन रोता रहा, पूरे दिन रोता रहा, शाम हुई रोता रहा, रात हुई रोता रोता सो गया। उसने फिर ख्वाब में देखा कि मौला फिर ख्वाब में है, मगर मंजर बदला है। मौला का जिस्म सलामत है, बस 2 जख्म है, सिर्फ 2 जख्म है। ये दौड़ते हुए गया कि मौला कंधा के जिस्म में सिर्फ जख्मी जख्म थे, मौला आज सिर्फ 2 जख्म है, आज सिर्फ 2 जख्म है। सुनोगे मौला ने फरमाया कि मेरी जद्दा मजलिसों में जाती है, अज़ादारों के आंसू लाती है, मेरे जख्म पे लगाती है, मेरे जख्म भरते जाते हैं।
ज्यादा रो मन में ज्यादा रो कि दादा आंसू हो तो आपने ये जख्म भी भर जाए। फरमाया ये जख्म कयामत तक ना भरेंगे, ये नासूर का मौला ये जख्म कैसे है कहेगा पास के जुदाई अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। तीसरी बीवी जनाब सकीना जो रुखसार पे हाथ रख के आती है, मेरे जुमले नहीं, किसी रावी के जुमले नहीं, बल्कि आपको और हमारा आखिरी इमाम फरमाता है मेरा सलाम उन रुखसारों पर जो करबला से तूफा से शाम तमाचे पड़ने की वजह से अल्लाह वाला कोई गम नहीं, साईं औलाद हो ना, अल्लाह ने आपको बेटियां दी, बेटियां बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, भाई बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी कोई बहन होगी ना, छोटी बहन हो 4-5 साल की, तो तभी आप उसे बाजार लेके जाएंगे ना, पैदल चलाते हुए, जब वो थक जाएगी ना तो आपसे कुछ कहेगी नहीं, रुके सिर्फ आपका चेहरा देखेगी, आपका चेहरा देखेगी, आप समझ जाएंगे कि बहन थक गई है, इसे आगोश में ले लो, इसे आगोश में ले लो। अरे एक सैयद सज्जाद, एक सकीना, अरे ज़ैनब की भतीजा अपनी बहन की तरफ देखे तो सुनो, बस वो रिवायत बेटियां बाप से बहुत मोहब्बत करती है। हुसैन का सर जिस नेज़े पे चलते चलते वो नेज़ा गिरा, जमीन में गड़ गया, जमीन पे गड़ना था, जहाँ के काफिला बढ़े, आवाज आई कि जिस पे हुसैन का सर था वो नेज़ा गड़ गया, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं रहा। एक मर्तबा शिव कहता है जाओ सज्जाद के ताज़ियाना, जाओ सज्जाद के ताज़ियाना मार के पूछो कि क्यों नहीं बना। एक मर्तबा मरहूम ताज़ियाना लेके चला, हवा में लहरा के सज्जाद की पुष्ट पे मारा, सज्जाद बताओ ये सर बनता क्यों नहीं, बाप के सर की तरफ देखो, ए बाबा अब कुव्वत ताज़ियाने की बाबा बढ़ते क्यों नहीं, कटे हुए सर से आवाज आई सज्जाद मेरी सकीना, सज्जाद मेरी सकीना से गिर गई। सकीना को ढूंढ के बचे, बस एक रिवायत सकीना को ढूंढ के लाए। ये काफिला जब दरबार में पहुंचा ना, एक रसन और अगले सकीना पंजों के बल सकीना एक हाथ रुखसार चेहरे पे, एक हाथ रसन में, यजीद ने सबको देखते हुए सकीना की तरफ देखा, आवाज दी है बच्ची तेरा नाम क्या है, बच्ची तेरा नाम क्या है। सकीना ने कोई जवाब न दिया। फिर यजीद कहता है बच्ची तेरा नाम क्या है, सकीना ने कोई जवाब न दिया। बच्ची मैं तुझसे पूछता हूँ तेरा नाम क्या है, बच्ची ने कोई जवाब न दिया। एक मर्तबा सज्जाद की तरफ जा, सैयद सज्जाद के पास आया, ताज़ियाना मार के कहता है सकीना बोलती क्यों नहीं, सैयद सज्जाद तरफ पे कहता है अरे शिव बोले कैसे, अरे सकीना का गला इतना फिर चुका है, आवाज नहीं निकलती। सकीना का गला खोलो, गला खोलो।
बच्ची तेरा नाम क्या? सकीना। सकीना, वही सकीना जो हुसैन के सीने पे अल्लाह किसी बाप को ये मंजर न दिखाए। अल्लाह आपके औलाद को सकीना जो हुसैन के सीने पे सो गई। हाँ वही सकीना। कहता अच्छा सुना है तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। कहा मैं भी करती हूँ अपने बाबा से। मेरा बाबा भी बहुत मोहब्बत करता था। मैं हमेशा अपने बाबा के सीने पे सोती थी। मेरा बाबा हमेशा मेरे रुखसार पे बस किया करता था। सुनोगे एक मर्तबा मरियम ने सकीना की तरफ देखते हुए रुमाल हटाया, बात न सर देखा, सिर्फ सर से रुमाल नहीं हटाया, एक छड़ी ली, एक छड़ी ली और हुसैन के सर से गुस्ताखी करने लगा। करते कहता है कि तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, आज तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। ये कटा हुआ सर है, अपने बाबा को आवाज दे कि तेरी आगोश में हो जाए। बच्ची ने बाबा के सर को देखा, देखने के बाबा अब ये लोग हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। बच्ची ने चला हुआ दामन उठाया, आवाज दी मेरे बाबा, मेरे अच्छे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आज सकीना की आगोश में आ जा। सकीना की आगोश में बच्ची ने बाप का साथ देखा, कहती है मेरे बाबा जरा देखो, मेरे अच्छे बाबा जरा देखो, मेरे बाबा दे जो चादर पहनाई, चादर ले गए, बाबा जो गोशवारे पहनाए, बाबा जरा रुखसार दे बेटा